میرا نام ہو جس طرح پہلے والے بزرگوں کا نام ہوتا، یہ ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ تو پھر اس مہینے کے اندر رب کا ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بلند ہو جاؤں اور میرا مقام بلند ہو، سب سے بلند ہو، اور میں سب سے زیادہ مقام والا ہوں، بننا چاہتے ہیں نا ایسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں بہت ہی خاص اور اہم موضوع ہے، کیونکہ آج شب برات کی رات آ رہی ہے۔ تو اس بابرکت رات میں امت مسلمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اس بابرکت رات کے اندر ہماری رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد لوگوں، کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان رب کے قرب کا مہینہ ہے۔ آج اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شعبان المعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے اندر 5 لفظ ہیں، 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون، یعنی کہ یہ سارے لفظ ہیں۔ اب دیکھیں امت مسلمہ کے مسلمانوں کے جو مہینے کے نام ہیں نا، ایک ایک لفظ کی معنی دیکھیں اور اس کا یعنی کہ نچوڑ دیکھیں کس طرح نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دیکھیں شعبان، شعبان یعنی کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں لوگوں کے نظر میں مقبول بن جاؤں، میری عزت ہو، میرا احترام ہو، میرا نام ہو جس طرح پہلے والے بزرگوں کا نام ہوتا، یہ ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ تو پھر اس مہینے کے اندر رب کا قرب حاصل کریں، کیونکہ حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ کے قرب کا مہینہ ہے۔ اور شین سے مراد شرف یعنی کہ بزرگی۔ اب بزرگی کرنا چاہتے ہیں، بزرگ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو دنیا میں خود بخود آپ مقبول ہو جائیں گے، دنیا میں آپ کا نام ہو جائے گا، آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں آپ کا نام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے عین یعنی کہ علو، علو سے مراد بلندی، یعنی کہ آپ بلند ہونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بلند ہو جاؤں اور میرا مقام بلند ہو، سب سے بلند ہو، اور میں سب سے زیادہ مقام والا ہوں، بننا چاہتے ہیں نا ایسے۔ تو پھر اس مہینے کے اندر عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ آقا کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کریں اور تیاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، پھر اس کے بعد بلندی بھی آپ پالیں گے۔ جب قرب حاصل ہو جائے گا پھر اللہ پاک آپ کو بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے عین کے بعد آتا ہے با، با سے مراد بر یعنی کہ بھلائی۔ اب اس مہینے کے اندر پہلے شرف بزرگی ملی، پھر بلندی ملی، اب بھلائی کرنی ہے۔ اب جو بندہ بزرگی بھی حاصل کر لے، بلندی بھی حاصل کر لے، پھر بھلائی کرے۔ دیکھیں اب کس طرح ترتیب سے، اب بھلائی یعنی کہ بھلائی کرنی ہے دوسروں سے، یعنی کہ جو لاچار ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، بیچارے لاغر ہیں، کسی بھی یعنی کہ پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اب جس طرح اس ماہ مبارک میں، ماہ شعبان میں زیادہ تر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، اسی طرح یعنی کہ دیتے ہیں، یہ مطلب بھلائی کا مہینہ بھی ہے۔ اچھا با کے بعد آتا ہے الف، الف سے مراد الفت، الفت یعنی کہ محبت، آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، الفت رکھیں اس مہینے کے اندر۔ تو اس مہینے سے ایک یہ بھی مطلب ہے کہ توڑنے والا نہیں بخشا جاتا اور جوڑنے والا بخشا جاتا ہے۔ الفت یعنی کہ محبت، محبت کو پھیلائیں۔ اب جو بزرگ بھی بنا، بلندی بھی ملی، پھر بھلائی کی تو پھر محبت بھی کرے، الفت بھی کرے۔ آخری جو لفظ ہے وہ بہت خاص ہے، نون سے مراد نور، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا ہر بندہ چاہتا ہے میں خوبصورت بن جاؤں، حسین ہوں، سب سے میں زیادہ حسین لگوں اور سب سے میں زیادہ خوبصورت لگوں۔ تو پھر آپ لگنا چاہتے ہیں، آپ بننا چاہتے ہیں نا خوبصورت، تو پھر اس ماہ میں عبادت کریں۔ نون سے مراد نور، اب یہ نور کا مہینہ بھی ہے، اب اس مہینے کے اندر آپ عبادت کریں، کیونکہ آج شب برات کی رات آ رہی ہے، اس میں ہماری رپورٹس پیش ہونی ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ماہ شعبان نصف گزر گیا، 14 دن گزر گئے۔
اب ہم نے کیا تیاری کی اس ماہ مبارک میں۔ آج ہماری رپورٹس پیش ہونی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیں نا، کسی آفس کی، کسی کام کی، کسی کمپنی کی یا کسی ادارے کی، یا امتحان دینے ہو، رپورٹس پیش کرنی ہو، تو کس طرح ہم تیاری کرتے ہیں، اور رات دن ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ میری پچھلے سال کی ساری رپورٹ اس ذات کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، میری تقدیروں کے فیصلے کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے میری رپورٹ۔ تو میں نے کیا تیاری کی، اپنی رپورٹ کو کس طرح تیار کیا، کس طریقے سے میں نے بنایا۔ اب دیکھیں ہماری رپورٹس تیار ہونی ہے، آج پیش ہوگی، تو اپنی رپورٹ کو ایسا بنا لیں کہ یہ چند گھڑیاں جو رہتی ہیں نا باقی، اس میں اپنی رپورٹس کو ایسا صاف کر لیں تاکہ اللہ پاک اس چند گھڑیوں کے صدقے پچھلے سال کے سارے معاف فرما دے۔ اب دیکھیں یہ تھوڑی وقت رہ گیا، تھوڑی گھڑیاں رہ گئی ہیں، تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔ اب اس میں اس رپورٹ کو اپنے بہتر اچھے انداز سے بہتر بنا لیں۔ اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج بابرکت رات میں اپنے آپ کو تیار رکھیں، جاگیں، اللہ کو راضی کریں، قرب حاصل کریں، بلندی پائیں، پھر بھلائی کریں، اس کے بعد آپ محبت بانٹیں، پھر نور و نالا نور ہو جائیں، اللہ پاک اپنے نور سے نواز دے گا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے واقعی، اور وہ تیاری کیسی کر رہے ہیں؟ کاروباری لوگ، کہ رمضان المبارک آ رہا ہے نا، فلاں فلاں چیز مہنگی ہو جائے گی تو ہم مہنگے داموں بیچیں گے، اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہم نے تیاری جو کرنی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے قبر و آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کی تیاری کرنی ہے، تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے مال نہیں، مجازات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ہو جائے صرف اس ایک بابرکت رات کے صدقے سے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ دھوکہ ہے، میاں چاند دن یہاں پر آئے چلے جائیں گے، لیکن کچھ بنا کر نہیں گئے تو پھر قبر میں کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں، کسی نے کیا خوب کہا کہ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ اجالا نہیں ہوتا، چاہے اوپر سے جتنے بھی شمع جلاتے رہیں لیکن اجالے نہیں ہوتے۔ اجالے اس وقت ہوں گے جب ہم کچھ بنا کر، تیاری کر کے، کچھ نور لے کر جائیں گے، تبھی ہماری قبر نور بنے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بابرکت رات میں اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔